طاہر اسلم گورا کا ناول رنگ محل۔ کافی شاپ کی ایک غیر مصروف شام کو اکا دکا گاہکوں کی ٹریفک کے دوران اسے خیال آیا کہ کیوں نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر فلسفہ باضابطہ طور پر پڑھنا شروع کر دے۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس کافی شاپ کی دنیا بذات خود کسی فلسفے سے کم نہیں۔ سوچنے لگی کہ بھلے فلسفہ کائنات کی کسی پرت کو کھول سکے یا نہ کھول سکے، عام آدمی کی زندگی کا بہاؤ کسی بھی یونیورسٹی یا اسکالر کے فلسفے سے بے نیاز ہے۔ ایک دم سے اس کے جی میں آیا کہ دنیا کے تمام فلسفیوں، شاعروں، ادیبوں، صحافیوں، فنکاروں، سیاسی لیڈروں اور سرکاری افسروں کو عام آدمی بننے کی تربیت دینے کی غرض سے کافی ہاؤسوں، ریستورانوں اور اسٹوروں وغیرہ میں 5 سال تک کام کرنا لازمی ہونا چاہیے۔ خاص طور پر سرکاری افسروں اور سیاسی لیڈروں کو ہر صورت کام کرنا چاہیے تاکہ انہیں عام آدمی کے مسائل سمجھ آ سکیں۔ عام آدمی کے بارے میں اپنے خود ساختہ فلسفے کو ذہن میں دہرانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جیسے ہی چند آدمیوں کو ساتھ ساتھ کافی بھی بیچے جا رہی تھی اور کاؤنٹر، سنک اور کافی کی مشین بھی صاف کرتی جا رہی تھی۔ سنک کے پیچھے مٹی کی باریک لکیر کو صاف کرنے میں بمشکل آدھ منٹ لگا ہوگا، مگر اس صفائی کے نتیجے میں ملنے والے ذہنی سکون کا احساس دیر تک رہا۔ شائقہ کو کھڑکی سے نظر آنے والے سبز درخت کے پیچھے بہار کے جوبن کے انتظار میں سوکھے درخت کی پھیلی ٹہنیوں کے اندر سے دکھائی دینے والے گھر کی چھت کسی پہاڑی گاؤں کے ہٹ کا سا احساس دلا رہی تھی۔ یوں اس کھڑکی سے نظر آنے والا منظرنامہ کینیڈا کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے پرسکون ماحول کو آنکھوں میں اتار رہا تھا۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اس منظرنامے کے پیچھے کوئی گاؤں نہیں بلکہ گاڑیوں، روشنیوں اور لوگوں کا ایک پورا شہر آباد ہے، اور کسی چھوٹے سے گاؤں کا احساس فقط کھڑکی بھر سے نظر آنے والے منظرنامے کی حد تک ہے۔ وہ نجمہ کی منتظر تھی اور سوچ رہی تھی کہ نجمہ کے ساتھ مستیاں اس بھرے شہر کے اندر کرنے کی بجائے کسی ایسے گاؤں کے پرسکون سے گھر میں کی جائیں جیسا پرسکون گاؤں اس کے تصور میں ابھی ابھی ایک خاص زاویے سے بیٹھنے پر کھڑکی کے فریم سے ابھرا تھا۔ کینیڈا کے ایک پرسکون گاؤں کا تصور کرتے کرتے اسے اپنا پنجاب کا اصل گاؤں یاد آیا۔ گاؤں تو وہ بھی پرسکون تھا، مگر کاش کینیڈا کے کسی گاؤں جیسا ہوتا، وہ سوچنے لگی۔ اسے آج تک ایک بار ہی کینیڈا کے کسی گاؤں کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، جب وہ باجی رفت کو گاؤں دکھانے ہائی وے سے نکل کر ٹورنٹو کے شمال کی جانب اندر کی طرف جاتی سڑکوں پر مڑ گئے تھے۔ اسے گاڑی میں بیٹھے اس گاؤں کی سڑکوں پر گھومتے احساس ہو رہا تھا کہ اصل کینیڈا تو یہ ہے۔ ٹورنٹو کی آبادیاں جو کہ نت نئی قوموں سے مزین ہیں، وہ تو ان قوموں کے ملکوں کی نمائندگی کرتی ہیں، نہ کہ کینیڈا کی۔ سلطانہ بیگم کے شوہر گاڑی کو ہائی وے سے دور اندر ہی اندر کے علاقوں میں گھساتے چلے گئے۔ اندر کی دنیا کیا زبردست ہے، شائقہ نے سوچا۔ بڑی بڑی حویلیاں، ٹریکٹر، اناج جمع کرنے والے ہٹ، دیہاتی ضرورت میں استعمال ہونے والی گاڑیاں، اسے ان دیہاتوں کی صاف ستھرائی اور دستیاب سہولیات واضح طور اپنے گاؤں سے تو 1000 گنا آگے نظر آ رہی تھیں، لیکن سکون کی کیفیت بہت ملتی جلتی محسوس ہوئی۔ تاہم ان گلیوں میں پھرنے والے لوگوں کی آزاد رو زندگی اس کے اندر یہ خواہش اکسا رہی تھی کہ کاش پاکستان کے گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں بھی ایسی ہو جائیں، لیکن شاید وہاں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نجمہ کا انتظار کرتے ہوئے ایک بار پھر سوچنے لگی۔ نجمہ کو آج پہنچنے میں دیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ باجی رفت اور سلطانہ بیگم کے ساتھ کیے گئے سفر کی یادوں پر چل نکلی۔ تب اس کا کتنا جی چاہا تھا کہ وہ کسی ایسے گاؤں میں آباد ہو جائے، لیکن اسے کافی شاپ پر آنے والی 70 سالہ برائیڈی کی بات یاد آئی کہ مسلمان امیگرینٹس اس طرح کے الگ تھلگ گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں واقعی کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یہاں ہمارے لیے نہ کوئی کام نہ کاج اور نہ کوئی ساتھ میسر۔ البتہ اگر مجھے کوئی بیاہ کر یہاں لے آئے تو میں بخوشی رہ سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ جی ہی جی میں مسکرائی۔ مجھے کون بیاہ کر وہاں لے جائے گا؟ میں تو کسی کو ڈھونڈ نہیں سکی۔ میں تو اپنی جنسی خواہش کے لیے نجمہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک دن نجمہ نے اسے بتایا کہ وہ اگلے مہینے اپنے خاندان کے پاس مونٹریال جا رہی ہے۔
شائقہ نے حیرت سے پوچھا کہ اس کے مطابق تو اس کے خاندان کا ارادہ ٹورنٹو منتقل ہو جانے کا تھا۔ اب لگتا ہے کہ شاید یہ بہت مشکل ہے۔ میرے بھائی کا اسٹور کچھ چل پڑا ہے، دوسرے ہمارا وہاں کا گھر مناسب قیمت پر نہیں بکا، اور میری ماں اس کو اونے پونے بیچنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی وہاں دیکھا ہے۔ نجمہ اسے تفصیلات بتانے لگی۔ اصل بات تو رشتے کی ہے، جانتی ہو وہ کون ہے؟ شائقہ نے تھوڑا حاسدانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں ملی تو نہیں، مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے۔ میری ایک اسکول فیلو کا کزن ہے، نجمہ نے جیسے قبولیت کے لہجے میں بتایا۔ اچھا بھائی، تمہیں تو شوہر مل گیا، مگر میرا شوہر تو مجھ سے بچھڑ جائے گا، شائقہ نے اداسی اور حسد کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب تمہارا؟ نجمہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم میرا شوہر ہی تو ہو۔ کم آن، ہم لیسبین تو نہیں ہیں، ہم تو دل کو بہلانے کے لیے ایسا کرتے رہے ہیں۔ نجمہ جھلا سی گئی۔ ٹھیک کہتی ہو بنو۔ اچھا چلو، ناراض نہ ہو، دل کو تب تک تو بہلاتے ہیں جب تک تم یہاں ہو۔ شائقہ نے کسی طرح سے اچانک چھا جانے والی اداسی کو مات دینا چاہا۔ آج موڈ نہیں، مجھے ویسے بھی پیریڈ آئے ہوئے ہیں۔ نجمہ یہ کہہ کر غسل خانے کو چل دی۔ اوہ، آئی ایم سوری، شائقہ بولی۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ اسے یا تو کوئی روم میٹ ڈھونڈنا پڑے گا، اور یا پھر یہ اپارٹمنٹ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شفٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے ذہن میں پہلا نام مارتھا کا آیا۔ اگلے روز اس نے مارتھا کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ مارتھا نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ چند روز میں اس کے فلیٹ کو دیکھنے آئے گی۔ اگر اسے پسند آیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ منتقل ہو جائے۔ نجمہ کا جانا شائقہ کے لیے تھوڑا جذباتی مرحلہ تھا، مگر فوراً ہی مارتھا کا اس کے ساتھ منتقل ہو جانا ایک خوشگوار آسرا ثابت ہوا۔ چند ہی روز کے اندر شائقہ کو یوں احساس ہوا کہ جیسے مارتھا کے آ جانے سے زندگی میں ایک بہار سی آ گئی ہو۔ اس کے دوست لڑکے لڑکیوں کے فون پر فون آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا تانتا سا بندھنے لگا۔ اسے لگا کہ جیسے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر میلہ سا لگنے لگا ہو۔ ایک جمعرات کی شام کو وہ باہر سے لوٹی تو اپارٹمنٹ موسیقی اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دھوئیں کی اوٹ میں اسے کچھ لوگ صوفے اور زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے نظر آئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں کو وہ پہچانتی تھی، جنہیں اس نے مارتھا کے ساتھ کافی شاپ میں کام کے دوران مارتھا کو ملنے آتے دیکھا تھا۔ دو تین چہرے نئے سے تھے۔ ہائے، شائقہ کو گھستے دیکھ کر مارتھا نے نعرہ لگایا۔ مارتھا نے یونیورسٹی میں داخلے کے بعد آج ہی کام چھوڑا تھا۔ مائی سویٹ ہارٹ شائقہ، جس نے اتنا اچھا اپارٹمنٹ ہم سب کی پارٹیوں کے لیے مہیا کیا۔ مارتھا کے اس اعلان کے ساتھ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ شائقہ، شیلی سے تو تم واقف ہو۔ شیلی نے بڑھ کر شائقہ کو گلے لگایا۔ اس کے منہ سے ماریوانا کی بساند آ رہی تھی، مگر اس کی گرم جوش بغلگیری نے اس بساند کو بوجھل نہ ہونے دیا۔ پھر مارتھا نے برائن کا تعارف کروایا۔ برائن کو دیکھ کر شائقہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شرارتی آنکھوں والا لڑکا ایک دیسی لڑکی کو دیکھ کر تھوڑا شرما رہا ہو۔ مارک کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، چونکہ وہ بقول مارتھا کے ابھی تک اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ کونے میں بیٹھی سکڑی سی زینیٹا بے تابی سے اپنے بوائے فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی۔ مارتھا اس کو بار بار یقین دلا رہی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ زول پہنچنے ہی والا ہوگا۔ مارتھا نے اس کو یہ بھی حوصلہ دیا کہ اگر زول نہ پہنچا تو برائن اس کی رات گزار دے گا، لیکن پھر اس نے فوراً ہی اپنی تصحیح کی کہ برائن کو تو اس نے شائقہ کے ساتھ کے لیے بلایا ہے۔ میرے لیے یہ انڈین لڑکی میری زندگی کا حسین خواب ہے۔ بھائی زول کا فون نمبر مجھے دو، میں اسے فون کر کے خود بلاتا ہوں۔ برائن نے شرمائی اور گھبرائی سی نظروں کے ساتھ شائقہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فکنگ زول نے اپنا فون بند کر رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جیسیکا کے ساتھ لیٹا ہوگا، زینیٹا غصے سے بولی۔ اچھا یہ بات ہے، تو میں کیری کو فون کرتا ہوں، وہ کل ہی اپنی گرل فرینڈ سے جدا ہوا ہے، جدائی کے اس غم میں اسے تمہارا ساتھ کام آئے گا۔ برائن نے سنجیدگی سے کیری کا نمبر اپنے موبائل کی فون بک میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انتظار کرو، اگر زول آ گیا اور تم نے کیری کو بھی بلا لیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اس طرح ہمارے پاس ایک لڑکی کی کمی ہو جائے گی، مارتھا بولی۔ زینیٹا، میرا خیال ہے کہ تم تو دو لڑکوں کو سنبھال لو گی، اب کی بار مارتھا کا بوائے فرینڈ مارک بولا۔ یو فک آف، زینیٹا نے جھلا کر جواب دیا۔ مارک، زینیٹا مارتھا نہیں ہے، برائن نے لقمہ دیا۔ تم لڑکے اپنی بکواس بند کر سکتے ہو، ہمیں کچھ سوچنے دو، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، مارتھا بولی۔ شائقہ یہ باتیں سنتے ہوئے کھڑی کھڑی حیران ہو رہی تھی کہ سبھی کے فیصلے کیسے آنن فانن ہو رہے ہیں۔ اسے اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ مارتھا اور برائن وغیرہ نے اس کے بارے میں کیسے خود سے طے کر رکھا ہے، لیکن اسے ان کے فیصلے برے نہ لگ رہے تھے۔
مارتھا نے اگرچہ اسے کل اس پارٹی کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پارٹی اس طرح کی ہوگی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ مارتھا کا بوائے فرینڈ ہوگا اور شاید ایک آدھ جوڑا اور پھر وہ سب باہر کہیں کلب وغیرہ جائیں گے، مگر اب تو یوں لگ رہا تھا کہ ساری رنگا رنگ پارٹی اپارٹمنٹ میں ہی ہوگی۔ برائن کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، وہ دیکھنے میں نوخیز لڑکا لگتا تھا، اگرچہ اس نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ وہ کوئی اتنا نوعمر نہیں تھا۔ مجھ سے تو پھر بھی 4-5 برس چھوٹا ہی لگتا ہے۔ شائقہ نے یہ سوچتے ہوئے غور کیا کہ وہ سب برائن کے ساتھ اس کی شب گزاری کا اہتمام کیے بیٹھے ہیں۔ کسی لڑکے کے ساتھ پہلی بار سیکس کے خیال سے اسے جھرجھری سی آئی۔ برائن اسے اس امید کے ساتھ کنکھیوں سے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ کیسے ایک مختلف کلچر کی لڑکی کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرے۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر شائقہ نے تھوڑا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ برائن فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور سلیقے کے ساتھ اسے گلے لگا لیا۔ شائقہ کا کسی لڑکے کے ساتھ بغلگیر ہونے کا یہ پہلا موقع تھا، لیکن مارتھا سمیت کسی کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ دونوں کو بغلگیر ہوتے دیکھ کر سب نے تالیاں بجائیں۔ شائقہ نے ڈوبی سی آواز میں کہا، اچھا دوستوں، مجھے کپڑے تو بدل لینے دو۔ برائن کو خود سے جدا کرتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی تو پیچھے سے مارتھا کی آواز آئی، ہنی پلیز تھوڑا دیر انتظار کر لو، تمہارے کمرے میں ایک بے چین جوڑا پہلے سے ہی مصروف ہے، اتنی دیر میں تم باتھ روم ہو لو۔ شائقہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس نے کپڑے بدلنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ برائن نے دوبارہ کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ برائن کے ساتھ فرش پر لگے تکیے کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے نیا نہیں، مگر دل ہی دل میں وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ برائن اس کا ہاتھ مسلسل پکڑے ہوئے تھا۔ اسے یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ برائن کے یہ تکلفات بھی شاید اس کے لیے ہیں، ورنہ شاید کسی سابقہ گرل فرینڈ کے ساتھ اس کے اس نوعیت کے تکلفات کبھی بھی نہ رہے ہوں۔ میرا خیال ہے وائن، یہ کہتے ہوئے شائقہ کو خیال آیا کہ اس نے اب تک زندگی میں ایک آدھ دفعہ وائن چکھی ہوگی اور شاید ایک بار بیئر، مگر وہ ان مشروبات کے ذائقے کی اسیر نہ ہو سکی تھی۔ برائن اٹھا اور باورچی خانے کے کاؤنٹر پر دھری بیئر کی بوتلوں کے درمیان پڑی ایک لوتی وائن کی بوتل سے ایک گلاس بھر لایا اور ساتھ ہی اپنے لیے ایک اور بیئر لیتا آیا۔ اپنی بیئر کی بوتل کو اس کے وائن کے گلاس کے ساتھ ٹکراتے ہوئے اس نے چیئرز کی آواز بلند کی۔ بیئر کے چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے شائقہ کے ہاتھ کو زور سے پکڑا اور اس کے اور قریب سرکتے ہوئے اچانک اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ شائقہ کو لگا کہ جیسے وہ مدہوش سے بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے نجمہ کے بوسے یاد آئے، مگر اب مدہوشی میں اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی لیسبین نہیں تھی، ورنہ زندگی میں اس پہلے مرد کے بوسے یوں مدہوش نہ کرتے۔ اتنے میں مارتھا نے اعلان کیا کہ سلاد اور گارلک بریڈ تیار ہے۔ سینیٹا بھی فون پر کسی سے بات کرتی نظر آئی۔ اس نے فون ہولڈ کر کے خوشی سے نعرہ لگایا کہ زول بھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہے۔ سب اس اعلان پر ہرے کر رہے تھے کہ ایک ننگی لڑکی شائقہ کے کمرے سے برآمد ہوئی اور تیزی سے بھاگ کر غسل خانے میں گھس گئی۔ سب نے پھر ہرے کا نعرہ لگایا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکا فقط لمبی نیکر پہنے مسکراتا ہوا کمرے سے برآمد ہوا اور مارک سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر پھر سب نے ہرے کا نعرہ لگایا۔ اتنی دیر تک شائقہ بے حال ہو چکی تھی۔ اسے اچانک سوجھا کہ وہ برائن کو لے کر کمرے میں گھس جائے۔ برائن کو یوں لگا جیسے شائقہ نے اسے کمرے کی طرف چلنے کی غرض سے کوہنی ماری ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ان دونوں کو کمرے کی طرف چلتے دیکھ کر سب نے ہرے کے نعرے بلند کیے۔ شائقہ کو اندازہ تھا کہ برائن سویا ہوا نہیں بلکہ آنکھیں بند کیے سستا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کی یہ لذت جو آج اسے پہلی بار ملی، در حقیقت کتنی دیر بعد ملی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس نے کبھی بھی برائن جیسے نٹکھٹ لڑکے کے ساتھ کا نہ سوچا تھا۔ اس کا آئیڈیل تو ہمیشہ کوئی مدبر سا آدمی رہا تھا، نہ بوڑھا نہ نوجوان، نہ موٹا نہ پتلا، بس ایک سمجھدار اور صحت مند شخص۔ اپنے آئیڈیل کو یاد کرتے کرتے اس نے پھر ایک بار برائن کی طرف دیکھا۔ ایک پتلا سا سفید جسم اوندھے منہ اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ فقط جسم بھی اپنی اہمیت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کو اس حقیقت کا ادراک آج سے پہلے اتنی شدت سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پیٹ کی پوجا اور جسم کی واسنا کے بعد شاید من اور ذہن کی دنیا شروع ہوتی ہے، یا پھر شاید یہ ساری دنیایں سیاروں اور کائناتوں کی طرح ایک دوسرے کے اندر ہی اندر گھسی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ لیٹے کسی ننگے مرد کے جسم پر نگاہیں جمائے اس طرح کی باتوں کے حالے میں تھی کہ برائن نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اوپر لٹا لیا۔ اس طرح کی پارٹیوں میں اب وہ قریب قریب ہر ویکینڈ پر شریک ہوتی۔ اس کو زندگی اب کوئی ٹھوس سی شے لگنے لگی۔ پہلے وہ جیسے خوابوں خیالوں میں جیتی تھی،
اب وہ خواب و خیال حقیقت بن کر اس کے شب و روز میں داخل ہو چکے تھے۔ برائن سے اس کا تعلق ابھی تک ویسا ہی تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید یہ تعلق جلد ہی کم ہو جائے گا اور پھر شاید ختم، لیکن اسے اس تعلق کے بارے میں کبھی بھی کوئی فکر لاحق نہ ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ برائن کو بھی اس تعلق کے بارے میں کوئی مزید پریشانی نہیں تھی۔ اسے تو یوں لگتا کہ جیسے برائن ایک مختلف تہذیب کے جسم کی چاہ میں اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس میں اپنے جیسا کھلنڑا پن نہ پا کر جیسے اجنبی سا ہو گیا تھا۔ برائن اس سے بہت مروب سا رہتا تھا۔ شائقہ کو اس کا مروب رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ نیز شائقہ کو برائن کا غیر عاشق رویہ بھی بہت پسند تھا، مگر وہ اس سے کسی صورت بھی مروب نہ ہو پا رہی تھی۔ شائقہ کو کسی مرد کے ساتھ پہلے تعلق میں جو بات بہت اچھی لگی وہ یہ کہ نہ تو وہ برائن کی عاشق تھی اور نہ برائن اس پر عاشق تھا۔ دونوں کو سیکس کے بعد یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپس میں کیا بات کریں، لہٰذا وہ سیکس کے بعد مزید سیکس کرتے تھے۔ جب سے مارتھا اس کے ساتھ منتقل ہوئی تھی، شائقہ کی زندگی باقاعدہ نظم و ضبط کے احاطے میں آ گئی تھی۔ اب وہ دن کو کام کرتی تھی اور شام کو باہر کم نکلتی، ورنہ پہلے تو وہ کام سے نکلتے ہی کسی بے چین روح کی طرح کافی ہاؤسوں اور لائبریریوں میں ماری ماری پھر رہی ہوتی تھی۔ اسے تب بھی احساس تھا کہ یہ آوارگی اور بے چینی سیکس اور حلقہ دوستاں کی تلاش کے زمرے میں تھی۔ اب جیسے ایک دم سے سب کچھ متعین ہو گیا تھا۔ اس کی شامیں گھر میں ٹی وی دیکھتے، کتابیں پڑھتے اور انٹرنیٹ پر بیٹھے گزرتی۔ کچھ دنوں سے وہ انٹرنیٹ پر فیس بک کی طرف اتنی مائل ہو چکی تھی جیسے اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ فیس بک سے پہلے وہ اسی طرح کی سوشل نیٹ ورکنگ، مائی اسپیس وغیرہ پر بھی کچھ نہ کچھ وقت صرف کرتی تھی، لیکن فیس بک کی تو وہ باقاعدہ عاشق ہو چکی تھی۔ اس کے ذریعے وہ سوشل نیٹ ورکنگ سے زیادہ اپنے ہم خیال گروپوں اور لوگوں کو ڈھونڈتی رہتی اور مزے مزے سے ان کے بارے میں پڑھتی رہتی۔ اسے یوں لگتا کہ جیسے وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بہت سالوں بعد وہ فیس بک پر موجود پاکستان کے لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی حالیہ زندگی سے رابطے میں آئی تھی۔ کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں رہنے والے کسی بھی واقف کار کے صفحے پر جاتی تو اس واقف کار کی فہرست میں درجنوں گورے، کالے، ایشیائی، لاطینی، امریکی اور عرب اسے ایک ہونے کا احساس دیتے۔ اس ایکے کا احساس اسے بہت مسرور کرتا۔ ایک روز نجمہ کو اس نے فیس بک پر ڈھونڈا تو اس کی حجاب میں لپٹی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابھی تو اسے گئے فقط 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اتنے تھوڑے عرصے میں وہ ایک دم سے کیسے بدل گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کو گرم جوشی کے ساتھ دوستی کا پیغام بھیجا۔ اگلے روز نجمہ نے اسے اپنی فہرست میں شامل کرتے ہوئے اس کا حال چال پوچھا۔ جواب میں شائقہ نے اس کے حلیے کی تبدیلی کے بارے میں شدید تجسس کا اظہار کیا تو اس نے جواب میں اپنے راہ راست پر آنے کے ضمن میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے شائقہ کو تلقین کی کہ وہ بھی حجاب لینا شروع کرے اور ہر قسم کی بدی سے بچنے کی خاطر کوئی نیک راست باز مسلمان لڑکا ڈھونڈے۔ شائقہ نجمہ کے جواب پر تو ششدر رہ گئی۔ نجمہ نے اسے مزید لکھا کہ اس کی عثمان کے ساتھ شادی اگلے ماہ طے ہے۔ اس نے عثمان کے بارے میں بتایا کہ وہ یونیورسٹی کی اسلامی تنظیم کا بہت فعال رکن ہے۔ شائقہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ نجمہ سے پوچھے کہ اسے ان دونوں کے لیسبین سیکس کی کوئی بات یاد ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اب ایسا سوال کرنا بیکار ہے۔ فیس بک کی معرفت اسے ٹورنٹو میں مقیم مسلمان لڑکے لڑکیوں کے ایسے گروپ بھی دیکھنے کو ملے جو دانشورانہ سطح پر روشن خیال رکھتے تھے، مگر وہ مختلف بحثوں کے دوران یوں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے کہ وہ حیران و پریشان رہ جاتی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سلیو لیس قمیصیں پہننے والی لڑکیاں ایک دم سے قرون اولیٰ والے اسلام کی حمایت کرنے لگتی تھیں۔ اے خدا، ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا کبھی زندگی کو خالی زندگی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرنے کے بھی ہم اہل ہوں گے؟ وہ سوچتی۔ وہ شام سے رات گئے تک گھنٹوں فیس بک پر بیٹھی رہتی، کبھی کبھی تو شدید اکتا جاتی، دل اوب سا جاتا اور کمپیوٹر کی دنیا سے نڈھال ہو کر صوفے پر دراز ہو جاتی۔ شائقہ کو آج اٹھتے ہی پھر اداسی کا دورہ پڑا۔ اسے اسلام آباد کی یونیورسٹی، گاؤں کی حویلی، باپ بھائی، رشتہ دار اور پرانی سہیلیاں یاد آنے لگیں۔ اس کے نتنوں کو اسلام آباد کی سڑکوں اور گاؤں کی پیلیوں کی مٹی کی ایک دوسرے میں مدغم خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہ حیران تھی کہ گاؤں اور اسلام آباد کی خوشبو اس کے حواس پر ایک ساتھ کیسے سوار ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سیارے سے بچھڑ کر خلا میں معلق سی ہو گئی تھی۔ اس نے دل کو دلیلیں دینا شروع کی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ملک چھوڑ کر آئی تھی اور ہرگز واپس جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔
مگر دل تھا کہ آج کسی دلیل سے بہلتا ہی نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل بیٹھ جائے گا۔ مائی گاڈ، اس مشکل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کیا اسی کیفیت کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں؟ اگر یہ نوسٹیلجیا ہے تو پھر تو اچھا خاصا مرض ہوا۔ اس تجزیے کے ساتھ ہی اسے اپنی طبیعت سنبھلتی محسوس ہوئی۔ اس کی اداسی کے اندر سے ایک مسکراہٹ نے جنم لیا اور وہ یہ سوچ کر ہنس دی کہ نوسٹیلجیا تو اس مردنی سے مختلف شے ہے۔ اگرچہ یہ کبھی کبھی ادھموا کر دیتا ہے اور کبھی یادوں کی پٹاری کو کھول کر وقت کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیتا ہے، مگر اسے محسوس ہوا کہ اچانک پیدا ہونے والی مسکراہٹ پھر سے اداسی کے پہاڑ تلے ڈوب گئی ہے۔ مگر یہ مسکراہٹ اسے ایک اشارہ دے گئی تھی کہ اس پہاڑ کو کھودے بنا وہ دل کو بہلا نہیں سکتی۔ اسے پہاڑ کو کھودنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ اپنی صورتحال کا طرح طرح سے تجزیہ کرے۔ اس کا ذہن بے اختیار اس خیال کی طرف گیا کہ کینیڈا میں وہ بالکل اکیلی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ بھلا کوئی اپنے خاندان اور پرانے تعلق اور رشتے ناتوں سے کٹ کر بھی زندگی گزار سکتا ہے، مگر کینیڈا میں بہت سے امیگرینٹس اکیلے بھی رہتے ہیں اور ان کے اپنے پچھلوں سے واسطے بھی ہیں۔ میں کب تک تمام ناطے توڑے جی پاؤں گی؟ مگر ناطے رکھ کر بھی تو جی نہیں سکتی۔ اس نے دوسرے رخ کے بارے میں سوچا۔ پھر اس کا ذہن کسی جیون ساتھی کو ڈھونڈنے کی شعوری اور لاشعوری کاوشوں پر مرتکز ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ بھلا اجنبی دنیا کے کسی اجنبی شخص کے ساتھ کیسے ناتا جوڑا جا سکتا ہے؟ تو پھر کیا میں اسی طرح ساری زندگی بتا دوں گی؟ اسے اماں ہاساں کی بات یاد آئی، جس کا کہنا تھا کہ لڑکیاں جب بیاہ کر بال بچوں والی ہو جاتی ہیں تو ان کی باقی زندگی کا محور بال بچے ہی ہو جاتے ہیں۔ اسے یوں لگا کہ اس لمحے سے پہلے اسے کبھی بچوں کی طلب ہی نہیں ہوئی تھی۔ بچوں کی طلب کا احساس ہوتے ہی اسے لگا کہ اداسی کے پہاڑ سے فوارے چھوٹ پڑے ہیں۔ دل کو پڑنے والی ساری کھچ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مارتھا، نجمہ، شیلی، زول، زینٹا اور برائن کے چہرے واپس آنا شروع ہو گئے، جیسے اس کا ذہن اس کی نئی بسائی ہوئی دنیا کے ساتھ پھر سے سازگار ہونے لگا ہو۔ اداسی کے پہاڑ تلے سے نکلتے ہی اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی نئی ہمسائی رادھا سے کتھک ڈانس سیکھے۔ سردیوں کے تھکا دینے والے برفانی طوفانوں کے تسلسل میں ایک اور دن کے برفیلے طوفان نے جیسے اس کی کمر توڑ دی ہو۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ گھر کے اندر بیٹھے کھڑکی سے باہر نظر آنے والے برف سے اٹی سڑکیں ویسے تو خوبصورت لگتی ہیں، مگر ان پر چلتا ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ باہر کی تھکاوٹ سے بچنے کا سوچ کر وہ دوبارہ انٹرنیٹ کی سیر پر چل نکلی۔ اس بار اس نے فیس بک کی بجائے یوٹیوب پر جانے کا ارادہ کیا۔ یوٹیوب کی ویب سائٹ کھلتے ہی اسے پاکستان کے نئے گانے سننے کا خیال آیا۔ پہلے اس نے چند ایک میوزک گروپوں کے گانوں کو سنا تو وہ اسے پھیکے پھیکے سے لگے۔ پھر اس نے نئی فلموں کے گانوں کو اس خیال سے ڈھونڈا کہ آج کل بننے والی فلموں اور اس کی موسیقی سے متعارف ہو، لیکن ان کی موسیقی بھی اسے پکڑ نہ سکی۔ اداکاروں کی اداکاری بھی بے جان سی لگی۔ ایسا محسوس کرتے ہوئے اس کی انگلیوں نے یوٹیوب کے سرچ انجن میں وحید مراد کا نام ٹائپ کیا تو وحید مراد کے سینکڑوں گانے سامنے آئے۔ اس نے ان میں سے چند ایک کو سنا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 60 اور 70 کے پاکستان میں ایسی اچھی موسیقی بھی تخلیق ہوئی تھی۔ ان گانوں کے آس پاس ندیم، بابرا شریف، کویتا، رانی، شاہد اور زیبا پر فلمائے گئے گانوں کی کلپس سامنے آتی رہیں۔ وہ انتھک انداز میں ان گانوں کو سنتی چلی گئی اور سوچتی رہی کہ 40-50 سال پرانے پاکستان کو اب کیا ہو گیا ہے۔ 3، 4 اور 5 دہائیوں پہلے تک کے پاکستان میں موسیقی، آرٹ، ادب اور فلم وغیرہ میں تازگی اور تخلیقی پن چھایا ہوا تھا، لیکن آج یہ سب کچھ مرجھایا مرجھایا سا کیوں ہو چکا ہے؟ اسے خیال آیا کہ شاید پرانی چیزیں اسے اپنے نوسٹیلجیا کی وجہ سے دل کو بھاری ہیں، مگر اس نے خود کو ہی جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ آج مسعود رانا، احمد رشدی اور مالا جیسی آوازیں کدھر گئیں؟ اسی تلاش میں وحید مراد پر فلمایا گیا احمد رشدی کا گانا کوکو کورینا سامنے آیا تو اسے سنتے ہی شائقہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس گانے کے بعد مالا کا گانا یہ سما موج کا کارواں سنتے ہوئے اسے یاد نہ آ رہا تھا۔ یہ مدھر گانا اس نے اپنے بچپن لڑکپن میں کبھی سنا ہو۔ سمندری جہاز میں فلمائے گئے اس گانے میں وہ اداکار ندیم کو پہچان پا رہی تھی، لیکن اداکارہ کو بالکل پہچان نہ سکی۔ وہ یوٹیوب پر لگے ان کلپوں پر جیسے بہتی چلی جا رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک گانا سامنے آ رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ان پرانے گانوں نے ابھی اس کی یادوں کی کھڑکی کو کوئی خاص نہیں کھولا تھا، بلکہ یہ گانے اپنے خالص پن کے ساتھ اپنے وجود کو آج بھی منوا رہے تھے۔ وہ پھر سے سوچنے لگی کہ آج کے پاکستان کو کیا ہو گیا ہے۔ نہ وہ موسیقی رہی، نہ وہ ادب،
ادب کا خیال آتے ہی اسے قرۃ العین حیدر اور عبداللہ حسین کے ناول، غلام عباس کے افسانے اور ناصر کاظمی سے منیر نیازی کی شاعری یاد آئی۔ آج ایسا ادب بھی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ لاہور شاکر علی میوزیم کی پینٹنگز دیکھنے گئی تھی۔ انہی پینٹنگز کی یاد میں وہ پچھلے سال ٹورنٹو میں ایک نئے پاکستانی مصور شہزاد ملک کی تصویروں کی نمائش پر گئی، مگر یہ تصویریں اسے بہت پسند نہ آئی تھیں۔ ٹورنٹو کی اس تصویری نمائش کی یاد آنے پر اسے خیال آیا کہ اس نے اس مصور کو بعد میں کہیں نہ دیکھا تھا، نہ ان چند ادبی محفلوں میں اور نہ ان کمیونٹی میلوں میں جہاں شائقہ کو جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ پھر وہ ان ادبی محفلوں اور میلوں کے جعلی پن کو یاد کرتے ہوئے ہنس پڑی اور سوچنے لگی کہ اس مصور کے وہاں نہ ہونے سے اس کے بارے میں ایک بات تو مثبت ہو سکتی ہے کہ یہ مصور ان جعلی محفلوں میں وقت ضائع ہونے کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ پھر اسے اچانک یہ سوجی کہ اس مصور کو فیس بک پر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے فیس بک پر سائن کر رکھا ہو۔ شہزاد ملک کے پروفائل پر اس کی کچھ پینٹنگز بھی لگی ہوئی تھیں۔ شائقہ نے ان کو غور سے دیکھا، اسے یہ اچھی لگی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کو فیس بک پر پیغام بھیجے کہ وہ اسے کافی پر ملنا چاہتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اپنے کسی پاکستانی کو کافی کی دعوت دینا تو اسے ڈیٹ کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس قباحت کے باوجود اس نے اسے ملنے کا پیغام بھیج دیا۔ کئی بے چین دنوں کی محنت کے بعد شہزاد کو اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مل گئی تھی۔ بعد میں کئی ہفتوں پر مشتمل نقل مکانی کے عمل کے بعد وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کسی اپنے جیسی کی تلاش میں جٹ گیا۔ جب سے فیس بک معرض وجود میں آیا تھا اسے یہ کام نسبتاً آسان لگا۔ روایتی ڈیٹنگ سائٹس پر جاتے ہوئے تو اسے یہ گمان ہوتا تھا جیسے وہ اندھے کنویں میں جھانک رہا ہو یا پھر روایتی طوائفوں کے ہتھے چڑھنے جا رہا ہو۔ آج فیس بک پر جاتے ہی اسے اپنی دوستانہ فہرست میں شامل ہونے کا ایک دعوت نامہ شائقہ صادق نامی لڑکی کی طرف سے موصول ہوا۔ وہ اس دعوت کو فیس بک پر ملنے والی معمول کی دعوتوں کے طور پر قبول یا رد کر کے آگے گزر سکتا تھا، مگر اس دعوت کے ساتھ ایک پیغام بھی منسلک تھا: مجھے آپ کی تصویری نمائش میں شرکت کا اتفاق ہوا تھا۔ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد اس نے شائقہ صادق کے پروفائل کو غور سے پڑھنا چاہا، ساتھ ساتھ اس خاتون کی تصویریں بھی دیکھنا چاہیں تاکہ یاد کر سکے کہ اسے یہ چہرہ یاد بھی ہے یا نہیں۔ شائقہ صادق نامی اس لڑکی نے اپنے پروفائل پر 2 سادہ سی تصویریں لگائی ہوئی تھیں جن کو دیکھ کر اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی تصویری نمائش دیکھنے والوں میں کوئی نمایاں چہرہ ہو۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کی نمائش کے موقع پر زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، زیادہ تر حسن کے ملنے والے ہی تھے۔ پھر اس نے شائقہ کے بارے میں دیگر معلومات کو پڑھا جن میں کوئی بات بھی اسے غیر معمولی نہ لگی۔ شائقہ کے پروفائل سے فارغ ہو چکنے کے بعد اس نے کسی گوری کی تلاش کے مشن پر نکلتے ہوئے ادھر ادھر لڑکیوں کی پروفائل میں جھانکنا شروع کر دیا۔ اس کی زیادہ توجہ ٹورنٹو اور گرد و نواح میں مقیم لڑکیوں کے کوائف پر ہی تھی۔ اب تو اسے یوں لگتا کہ ٹورنٹو میں بھی ہزاروں لاکھوں پاکستانی آ چکے ہیں۔ ہر طرف ان کے پروفائل بھرے پڑے نظر آتے تھے۔ اسے ایک جگہ اپنی سابقہ بیوی کا پروفائل بھی نظر آیا جس نے سر پر حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ نیا نیا امریکہ وارد ہوا تھا۔ وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBA کرنے کے بعد وہاں بزنس مینجمنٹ کے کورس کی غرض سے آیا تھا۔ اس کے بیوروکریٹ باپ نے اس کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا اور پیسوں کا انتظام کر دیا تھا۔ جب سے اس کی ماں کینسر سے مری تھی تبھی سے شہزاد پاکستان سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے باپ سے کوئی خاص محبت نہ تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کی زندگی میں بھی زیادہ وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور اس کے اولاد سے شہزاد اور اس کی بہن کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ شہزاد کی بہن ماں کے مرنے سے 1 سال پہلے اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ اس کی بہن اور اس کا شوہر دونوں ڈاکٹر تھے، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ شہزاد کی سارہ کے ساتھ ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ شہزاد کو بہت بعد میں اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ سارہ کے باپ کو ایک دم سے کیوں اچھا لگا تھا۔ ان دونوں کی شادی کے بعد سارہ کے باپ نے شہزاد کو بتایا تھا کہ شہزاد کو دیکھ کر اسے اپنی جوانی کا زمانہ یاد آتا تھا جب اس کے باپ نے بھی اسے پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ اس نے مزید کہا تھا کہ اگرچہ اس نے سارہ کی شادی اس کی مرضی سے کہیں بھی کر دینی تھی مگر کوئی پاکستانی لڑکا یقیناً اس کی ترجیح تھی۔ وہ یاد کرنے لگا کہ سارہ کے ساتھ اس کی شادی نہ چل سکنے کی وجہ شہزاد کا اپنا رویہ تھا۔ سارہ کو شہزاد پر پہلا اعتراض تو تب ہوا جب اس نے بیئر پینا شروع کی۔ پھر ایک دن اس کو پیپرونی پیزا کھاتے دیکھ کر تو گھر میں طوفان امڑ آیا تھا۔
तुम मॉडर्न बनने के चक्कर में अब पेपरोनी पिज्जा भी खाने लगे, सारा चीख पड़ी थी। अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझसे तुम्हें फौरन छोड़ देने का कहेंगे। मैंने किसके सामने मॉडर्न बनना है? मुझे पेपरोनी पिज्जा खाने में कोई कबाहत नजर नहीं आती, उसने जवाब दिया था। क्या बकते हो? इसका मतलब है तुम मुसलमान नहीं हो। कहीं तुम पाकिस्तान के किसी ईसाई खानदान से तो नहीं हो? सारा से उसका पेपरोनी पिज्जा खाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे हैरत है, तुम यहाँ की पैदावार होकर भी ऐसी दकियानूसी बातें सोचती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अपनी इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखना है, सारा ने झुंझलाते हुए जवाब दिया था। तुम मजहब को एक तरफ रखकर क्या आम इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती? शहजाद ने उससे पूछा था। जवाबन सारा ने हिजाब ओढ़ना शुरू कर दिया था और ऐसे इस्लामी मराकज की तकरीबात में बाकायदगी से शिरकत शुरू कर दी थी जिनकी इंतजामिया के शिद्दत पसंद नजरियात से शहजाद को शदीद चिढ़ थी। सारा और उसके दिन ब दिन बढ़ते इख्तिलाफात में सारा का खानदान भी चढ़ दौड़ा था। शहजाद के ख्यालात में कोई तब्दीली ना आते देखकर उसके बाप ने सारा को शहजाद से अलहदगी की तलकीन करना शुरू कर दी थी, जिस पर सारा ने फौरन ही अमल दरामद करने का फैसला कर लिया था। शहजाद को भी यह ताल्लुक निपटा नजर न आ रहा था। अब सारा से अलहदगी की दूसरी सालगिरह के मौके पर वो इंटरनेट पर बैठा फिर से जीवन साथी को ढूंढने का सोच रहा था। उसने फेसबुक पर तलाश से उकताकर अपने एक जानने वाले खुद साख्ता दानिश्वर की पाकिस्तानी सियासत पर राय पढ़ना शुरू कर दी। उसने बड़े जोम के साथ सारी पाकिस्तानी कौम को अहमक करार देते और सियासतदानों, इंतजामिया और जागीरदारों को उल्लू का पट्ठा कहते हुए सारे मसले का निचोड़ पेश कर दिया था। उसने जब इस दानिश्वर के कवायफ देखे तो हंस पड़ा। उसके कवायफ के मुताबिक वो मजहब का बेहद रसिया था। वो सोचने लगा कि हमारे नाम निहाद दानिश्वरों की दानिश्वरी उनके मजहबी अकायद के साथ कैसे जिंदा रह सकती है। अगर इन बज़ों में खुद हकीम लुकमानों का ये हाल है तो फिर कौम में अक्ल की बात सोचने वाला कौन बाकी रहता है? वो अपने ही पैदा करदा सवाल के सामने हंसा पड़ा। फेसबुक पर अपनी क्लास के नेटवर्क में लोगों की तस्वीरें ढूंढते ढूंढते उसे अपनी क्लास फेलो शीना की तस्वीर नजर आई। उसने उसके प्रोफाइल को देखा तो वो अभी तक सिंगल ही दिखती थी। शहजाद ने उसको हेलो लिखते हुए उसे याद दिलाया कि वो उसका क्लास फेलो रह चुका है। शीना ने भी जवाबन हेलो लिख भेजा। वो सोचने लगा कि शीना को कॉफी पर मिलने का लिखकर देखे। जवाब में शीना ने कहा कि वो भूल चुकी है कि वो कहाँ का है। उसे कुछ कुछ याद पड़ता है कि वो कहीं मिडल ईस्ट वगैरह से है। मेरी याददाश्त ताज़ा करो कि तुम कहाँ के हो। इस सादा से सवाल का जवाब वो एक रोज तक सोचता रहा। उसे रह रहकर ख्याल आता रहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान का बताने पर वो मिलने का ही टाल दे, मगर फिर सोचने लगा कि लाखों पाकिस्तानी हिजरत करके यहाँ आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ के लोगों को अब तक तो हमारा आदी हो जाना चाहिए। आखिर टोरंटो जैसे कसीर सकाफती शहर में तो वैसे ही सब एक दूसरे के आदी हो चुके हैं। मगर फिर उसे ख्याल आया कि एक तो पाकिस्तान से अच्छी खबरें सुनने को कम मिलती हैं, दूसरे यहाँ के पाकिस्तानियों खुसूसन यूनिवर्सिटियों के पाकिस्तानी ग्रुपों के मजहबी रुझानात को लोग रवा रवी में तो बर्दाश्त से सुनने का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पसंदीदगी की निगाह से कम ही देखा जाता है। उसे इस बात का कदम कदम पर मुशाहिदा करने का मौका मिलता रहता था। यूनिवर्सिटी में उसका एक क्लास फेलो बैलेंस्की यूक्रेनी खानदान से ताल्लुक रखता था, जो बज़ाहिर तो पाकिस्तानियों के बारे में मुतदिलाना बातें करता रहता था, मगर एक दिन शहजाद को पेपरोनी पिज़्ज़ा खाते देखकर बोला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम पाकिस्तानी होकर पेपरोनी पिज़्ज़ा खा रहे हो। मैन, अगर सारे पाकिस्तानी तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान बन जाएं तो मैं उनका आशिक हो जाऊं। शहजाद ने उसकी बात पर हंसते हुए लुकमा दिया। खास तौर पर पाकिस्तानी लड़कियों का। ब्रो, तो उनका तो मैं वैसे ही आशिक हूं, मगर वो लगता है हर एक से परे रहती हैं, बैलेंस्की बोला। शहजाद ने सोचा कि शीना को झूठ लिख दे कि वो इंडिया से है, मगर फिर फैसला किया कि अपनी बुनियादी तहजीब के एतबार से इंडियन होने के बावजूद पाकिस्तानी लिख देना ही बेहतर है। शीना उसकी पाकिस्तानी शनाख्त जानने के बाद अब यह जानना चाह रही थी कि वो उससे क्यों मिलना चाहता है। इस सवाल का जवाब उसे सूझ नहीं रहा था। मैं तो उसके दोस्तों के ग्रुप में भी नहीं था, मैं क्या लिखूं कि भला उससे क्यों मिलना चाहता हूं। वो सोच में पड़ गया और 2 रोज तक सोचता ही रहा। पुराने क्लास फेलो से राब्ता करने की तमन्ना जैसे बूदे जवाबात समेत वो कई ऊट पटांग बातें लिखने का इरादा करने लगा, मगर उसे ये सब बातें बूदी और बचकाना सी लगी। कहीं तीसरे रोज उसने सोचा कि क्यों ना सीधी बात लिखे। मैं आजकल गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूं, लिहाजा सोचा कि पहले मैं उन लोगों में से किसी को ढूंढूं जिनसे मेरा कोई वास्ता ताल्लुक रहा है। तुम्हें फेसबुक पर देखा और तुम सिंगल भी नजर आई।
सोचा मिलकर देखा जाए, हो सकता है हम एक दूसरे के साथी बन जाएं। मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है। कॉफी, लंच या डिनर, जब चाहे जहां मर्जी मिलना चाहो बता दो, दावत मेरी तरफ से होगी। यह मुख्तसर इबारत लिखते हुए उसे सच्ची साफ बात में पोशीदा सुकून की ताकत का एहसास हुआ। शीना का जवाब अगले रोज आया, वेल, मैं सोचूंगी। वैसे मुश्किल नजर आता है, तुम्हारा और मेरा कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। शीना के जवाब में वो फौरन लिखने बैठ गया। मैं फिर कहता हूँ, मिलने में कोई हरज नहीं। मुझे नहीं पता कल्चर के फर्क का कितना अमल दखल होता है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि चूंकि मुझे अब सारी उम्र इसी मुल्क में रहना है, लिहाजा अब मैं कैनेडियन हूँ और मेरा कल्चर भी कैनेडियन है। मैं ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि मैं एक गैर मजहबी आदमी हूँ। इस पर शीना के जवाब ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। उसने कल्चर वाली बहस को नज़रअंदाज करते हुए फ़कत एक ही जुमला लिखा, मगर मैं मजहबी भी हूँ। उसे थोड़ी देर समझ नहीं आई कि इस बात का क्या जवाब दे। फिर अचानक उसे जवाब सूझा, मुझे तुम्हारे मजहबी होने पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो तुम्हारा मजहब तुम्हें मुझसे मिलने को नहीं रोकेगा। लेकिन अगर मैं मजहबी हो जाऊं तो मेरा मजहब मेरे लिए मसला है जो मुझे तुमसे मिलने को रोक सकता है। इसलिए मैं बखूबी जानता हूं कि मैं गैर मजहबी इंसान हूं। इसके जवाब में शीना यह लिखकर कई रोज तक खामोश हो गई। अच्छा, मैं सोचूंगी और फिर बताऊंगी। फिर कोई एक हफ्ते बाद शीना ने लिखा, मेरा ख्याल है कि कॉफी पर गपशप लगाने में कोई हरज नहीं। उसने अपने घर के करीब एक कॉफी शॉप का पता लिखते हुए उसके दस्तयाब वक्त और दिन के बारे में पूछा। इसी दौरान शहजाद को शायका सादिक का एक पैगाम मिला, जिसमें उसने पूछा कि क्या वो उससे कॉफी पर मिलना चाहेगा। कॉफी पर मिलने को कोई कबाहत न जानते हुए उसने शायका को अगले हफ्ते मिलने का वक्त दे दिया। आप मेरे नावल अल पाकिस्तान, मोहलत, रंग महल, एक नामुकम्मल ज़िंदगी, कोविड के दिनों का मल्टीकल्चरलिज्म और मेरी नज़मों की किताब मंजर आँखों में ठहरे रहते हैं यूट्यूब और स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं। जल्द ही ये किताबें ऑडिबल के प्लेटफॉर्म पर भी दस्तयाब होंगी। ये किताबें उर्दू और हिंदी में पब्लिश हो चुकी हैं। इसके साथ साथ मेरी ऑटोबायोग्राफी पाकिस्तान में एक हिंदुस्तानी को भी आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं। ये किताब भी जल्द ही मुकम्मल होने के बाद पब्लिश हो जाएगी।